لیکن شفاعت کی دو قسمیں جو آیات آپ نے پڑھی، ان میں سے بعض آیات میں شفاعت ثابت ہے کہ ہوگی اور شفاعت حق ہے، اور بعض آیات میں کیا ہے کہ شفاعت باطل ہے، قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ کوئی تناقض نہیں ہے، جو شفاعت ثابت ہے وہ اور ہے، اور جس شفاعت کی نفی ہے وہ اور ہے، تناقض نہیں ہے، بلکہ شفاعت مثبت ہے جو ثابت ہے وہ شفاعت اور ہے، اور جس کی نفی ہے وہ اور ہے۔ نفی کس کی ہے؟ نفی اس شفاعت کی ہے جس کا دعویٰ مشرکین مکہ کرتے تھے، یا اب بھی اہل شرک کرتے ہیں کہ فلاں ہمارا شفیع ہے، ہماری سفارش کرنے والا، فلاں ہمارا شفیع ہے۔ یہ شفاعت باطل ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی کسی کو شفیع قرار دے اور اس کو شفیع قرار دے کر اس کو پکارے اور اس سے مدد طلب کرے، اور یہ زعم رکھے یا امید رکھے کہ قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کریں گے، اس قسم کی ہر شفاعت باطل ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جہاں جہاں شفاعت کا انکار ہے یا نفی ہے وہاں یہ باطل شفاعت ہے۔ اور حق شفاعت، ثابت شفاعت کیا ہے؟ ثابت شفاعت جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالی اپنے امر سے، اپنی مرضی اور اختیار سے کسی شخص کو شفاعت کرنے کا اختیار دے گا، یعنی کہ جو چاہے شفاعت کر لے۔ جو شفاعت کرے گا، جو بھی کرے، وہ اللہ کے امر سے کرے گا، جو بھی شفاعت کرے۔ یعنی شافع کون ہوگا، شفاعت کرنے والا کون ہوگا؟ جس کو شفاعت کی اجازت کون دے؟ اللہ تعالی۔ وہ شفاعت کس کی کرے گا؟ یہ مشفوع، ایک ہے شافع شفاعت کرنے والا، ایک مشفوع جس کی شفاعت کی جائے۔ وہ شفاعت کس کی کرے گا؟ جس کی شفاعت کرنے میں اللہ راضی ہو۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالی کس کی شفاعت پر راضی ہے؟ اس نے خود بیان کر دیا کہ یہ حق صرف اہل توحید ہے۔ ایک موحد کے علاوہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت نہیں ہوگی۔ جس شفاعت میں یہ تین باتیں جمع ہیں وہ شفاعت ثابتہ اور شفاعت حق ہے۔ اور باقی جو مشرکین نے یہ آج بھی شفاعت کے تعلق سے جو لوگوں نے مفروضے بنائے ہوئے ہیں ان کا حق سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی مرضی سے آپ کو شافع بنا لیں کہ قیامت کے دن ہمیں بخشوا لیں گے، ہماری شفاعت کر کے چھڑا لیں گے، باطل ہے یہ۔ کسی کو پکاریں مدد کے لیے کہ قیامت کے دن ہماری کفایت کریں گے، یہ شفاعت باطل ہے جو قطعاً کامیاب نہیں ہوگی، ناکام ہوگی، اور قطعاً اس کا کوئی قیامت کے دن وجود نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں شفاعت حق کی طلب کرنی چاہیے، اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ جن شعبدہ بازیوں میں اور حرکتوں میں تم مصروف ہو وہ لمبا کام ہے، یہ آسان اور سہل کام ہے۔ اور کیا؟ عقیدے کا فہم اور توحید کا فہم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کن خوش نصیبوں کی شفاعت کریں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان خوش نصیبوں کو ملے گی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور بالکل خالص ہو کر، شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو کر اس کلمے کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اور اپنی پوری زندگی اسی خالص کلمے پر گزار دی، انہیں شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت سے ان کے گناہ معاف ہوں گے، اور یہ میری مجھ جیسے گناہ گار کی بخشش کا ایک سب سے قوی سہارا ہے، پیغمبر کی شفاعت۔ تو اس میں جو مفروضے ہیں وہ باطل ہیں۔ کوئی شفیع آپ اپنی مرضی سے تلاش کریں یا بنائیں، یہ شفاعت باطل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں مفروضہ غلط قائم کریں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ کہہ لو شفاعت مل جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تعلق سے ایک محفل منعقد کر لو شفاعت مل جائے گی۔ کہاں لکھا ہوا؟ یہ سارے امور کے لیے ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے، دلیل پیش کرو۔ اور پھر یہ سارے مفروضے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف کہ میری شفاعت کن کو حاصل ہوگی؟ جن کی توحید خالص ہوگی۔ تو جو باتیں پیغمبر اسلام کی شفاعت کے حوالے سے کی جاتی ہیں وہ ساری باطل۔ تو اس قسم کی شفاعت اور توسل کے سارے علائق یہ دین کے خلاف ہیں، دین کے مزاج کے خلاف ہیں، توحید کے خلاف ہیں۔